بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے اور سننے لگتا ہے، تو اس بچے کا جو ذہن اور دماغ ہوتا ہے وہ بالکل ایک رف کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک صاف کاغذ ہو، بالکل اس بچے کا دماغ اس صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح صاف کاغذ پر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح اس بچے کے دل و دماغ میں آپ جو بات ڈالیں گے تو یہ اسی کے مطابق چلے گا۔ اس بچے کی تربیت آپ جس انداز سے کریں گے یہ اسی انداز سے تربیت پائے گا اور بعد کا زمانہ اسی انداز سے زندگی گزارے گا۔ تو آج تربیت اولاد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند اصول ذکر کروں گا۔ پہلا اصول کہ جب بھی آپ بچے سے مخاطب ہوں، جب بھی آپ بچے کو بلائیں تو آپ کے مخاطب ہونے کا انداز، آپ کے بچے کو بلانے کا انداز محبت والا ہو۔ جب بھی آپ کوئی بات بچے کو سمجھائیں، تربیت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات کریں، تو آپ کے بات کرنے کا انداز محبت والا ہو، تو اس وقت بچہ آپ کی طرف توجہ بھی کرے گا، آپ کی بات سنے گا بھی، اور پھر اس پر عملی قدم بھی اٹھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ان کے والدہ محترمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی آپ علیہ السلام نے مجھے کسی بات پر ٹوکا نہیں، کبھی غصہ نہیں ہوئے، اور جب بھی بلاتے نام نہیں لیتے بلکہ اے بیٹا کہہ کر بلاتے۔ تو میں فوراً آپ علیہ السلام کی بات کی طرف متوجہ ہوتا اور توجہ سے سنتا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے پیارے بیٹے، 2 کام کرو، اپنے دل سے حسد اور کینہ ختم کرو، تو میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ جنت میں جاؤ گے اور جنت میں آپ میرے ساتھ رہو گے۔ تو اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی آپ علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا جو قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی،
تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تو نام لے کر نہیں، نام لے کر متوجہ نہیں کیا، بلکہ یا بنیہ، اے پیارے بیٹے، اس کے بعد آگے چند نصیحتیں ذکر کی۔ تو قرآن کا اسلوب بھی یہی بتاتا ہے کہ بچوں کو متوجہ کرنے کا جو انداز ہے وہ پیار بھرا ہونا چاہیے، تب بچہ آپ کی بات پر عمل بھی کرے گا اور آپ کی بات کو توجہ سے بھی سنے گا۔ دوسرا اصول کہ ہمیشہ ایک اصول بنائیں، بچے کو خوش کرنا سیکھیں۔ جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے بچہ خوش ہو جائے۔ بچہ سکول گیا ہوا ہے، سکول سے چھٹی ہو کر بچہ واپس آتا ہے، اگر ماں کہیں بہت زیادہ مصروف ہے، بہت کام میں مشغول ہے، لیکن جب بچہ گھر میں داخل ہو تو فوراً ماں کی توجہ بچے کی طرف ہونی چاہیے، اس کو ویلکم کرے، گھر میں آنے کے لیے اہلا و سہلا و مرحبا کہے، تو بچے کو بھی یہ محسوس ہو کہ میری ماں ہمیشہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے بہتاب رہتی ہے۔ تو جب بچے کی آپ کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو بچہ بھی آپ کی باتوں پر پھر عمل کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مبارک عمل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بچوں کو خوش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک عمل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی بچوں کی تربیت میں جہاں دوسری چیزیں اپناتے ہیں تو وہاں یہ کام بھی کریں کہ بچوں کو خوش رکھیں۔ تیسرا اصول، سب سے اہم اصول یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اس قابل ہو کہ بچہ، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے عمل کی نقالی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ بچہ ہمیشہ اپنے والدین کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے بول نہیں سکتا، اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے والدین کا ایک ایک کام نوٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ منگلا ڈیم کے ایک چیف انجینئر صاحب تھے، تو ان کو جب بھی کوئی کال کرتا تو وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے فون اٹھاتے ہی کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب ان کے ایک 3 سال کا بچہ تھا۔ 3 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کا روزانہ کا یہ عمل نوٹ کرتا تھا۔ تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق سے فون کی گھنٹی بجتی ہے، لیکن میں غسل کر رہا تھا اس وقت، تو میرے اس 3 سال کے بچے نے فون اٹھایا اور کان کے ساتھ لگایا اور بولا چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب دیکھیں، بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے والد یہ کیوں کہتے ہیں، اور بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور ان الفاظ کے بولنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف بچے نے اپنے والد کی نقالی کی، وہ روز یہ نوٹ کرتا تھا کہ میرا والد یہ الفاظ بول رہے ہیں، تو آج والد فون پر موجود نہیں تھا، بچے نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ تو یہ ہے کہ بچے ہمیشہ اپنے والد کی نقالی کرتے ہیں۔
اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ والدہ بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے. جس طرح والدہ تربیت کرے گی بچپن میں تو یہی تربیت پھر 55 تک جائے گی. تو اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کے سامنے ہمیشہ وہ اعمال کریں کہ وہ اعمال اس لائق ہوں کہ بچے پھر آپ کے اعمال کی نقالی کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دوسرے سنت اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے امت کو ارشاد فرمائے ہیں، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ اعمال بھی ہیں، اقوال نہیں اعمال، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو دیکھ کر صحابہ وہ عمل کرتے تھے. اوس اور خزرج یہ یہودی قبائل تھے، مدینہ منورہ میں آباد تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو آئے روز یہ جو دو قبائل تھے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اوس اور خزرج کی. یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، کئی لوگ ایک دوسرے کے مار چکے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، یہ مسلمان ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کرنا شروع کی. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور ایک موقع پر ان دونوں قبائل کے لوگ غزوہ تبوک میں جب جنگ میں شامل ہوئے تو اوس اور خزرج کے لوگ جب زخمی ہوئے تو ایک زخمی نے دوسرے صحابی سے پانی مانگا کہ مجھے پانی دیں. تو جب وہ پانی پلانے والا اس کے پاس پانی لے کر آتا ہے تو اسی دوران اوس کا جو زخمی تھا جس نے پانی مانگا تھا اس کے برابر میں ایک خزرج قبیلے کا زخمی تھا. تو جب یہ پانی منہ کی طرف لے جاتا ہے، ابھی پانی پیا نہیں ہوتا، تو خزرج کا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے پانی، تو فوراً یہ منع کرتا ہے پانی پلانے والے کو کہ ساتھ والے بھائی کو پانی دو. جب وہ ساتھ والا پانی پینے لگتا ہے تو ساتھ سے آواز آتی ہے پانی. تو یہ کرتے کرتے چوتھے آدمی سے جب پہلے کے پاس واپس آتا ہے پانی پلانے والا تو پہلے والے کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جو محبت بھرا انداز ہے، پہلے یہی لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے، لیکن اب اس موقع پر یہی لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے کا طریقہ سیکھا. آج بھی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے طریقوں کی ضرورت ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان 3 اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں تو ہمیشہ ان 3 اصولوں کو مد نظر رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله.